یہ تمام ائمہ کے واقعات اور معجزات اور ان کے بچپن اور کمسنی کی جو اس موضوع پر واقعات ہیں وہ تمام ائمہ کے ہیں، یعنی صرف امام حسن امام حسین کا نہیں بلکہ ہر امام معصوم ماں کی گود میں، آغوش میں، بابا کی گود میں ہیں اور جواب دے رہے ہیں کہ اس سے بڑا جواب ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک عرابی، ایک بدو گوہ شکار کر کے مردہ گوہ اٹھا کے لایا۔ امام حسن 3 سال کی عمر کے ہیں کہ نبی کی آغوش میں تشریف فرمائیں۔ اس نے دروازے پہ کھڑا ہو کر گوہ ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اس کی دم پکڑی ہوئی ہے، مردہ گوہ۔ دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو یہ جانور ہے یہ تجھے بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ تو اس نے ایسے ہلا کے کہا یہ تو مردہ ہے، یہ کیا بتائے گا؟ ایسے اسے ہلا کے پھڑکا کے کہا یہ کیا بتائے گا، یہ تو مردہ ہے۔ تو سرکار دو جانے آواز دے کر کہا یا عذاب من انتا وما انا، اے گوہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو نبی کسی کو یا کہہ دے اور وہ مردہ رہ جائے۔ ایک مرتبہ اس نے آنکھیں کھولنا شروع کر دی، زبان نکالنا شروع کر دی، اپنی منڈیاں ہلانا شروع کی، اور اسی حالت میں اس نے آواز دے کر کہا انتا رسول رب العالمین۔ صلوات پڑھ ذرا محمد وآلہ۔ دو قدم آگے آیا اور پھر حضرت سے سوالات کرنا شروع کر دیے اور کہنے لگا یہ جو ابھی آپ نے کیا تھا یہ مجھے جادو لگا۔ اچھا یہ بچہ بھی ہمارا پوچھ سکتا ہے کہ جب کوفہ و شام کی راہوں میں امام حسین کا کٹا ہوا سر قرآن پڑھتا تھا تو تب بھی انہیں ہدایت کیوں نہیں ملی؟ یہ ایسے خبیث تھے کہ یہ پھر کہتے تھے یہ جادو کرنے والا گھرانہ ہے۔ نبی کو انہوں نے جادوگر کہا معاذ اللہ، قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن میں ہے، حضرت نبی مکرم کو یہ جادوگر کہہ کر ان کے معجزات کا انکار کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی وہی لہجہ جب بن نہیں پاتا تو کہتے ہیں جادو تھا، جبکہ کبھی اور موقع ہو مجھے اور اہل علم جانتے ہیں کہ جادو میں اور معجزے میں فرق ہے، 8-10 فرق ہیں علمی اعتبار سے جادو میں اور معجزے میں۔ جی جادو اور معجزے میں 8-10 فرق ہیں، 1-2 بتا دوں؟ جادو میں اور معجزے میں جو فرق ہیں ان میں ایک پہلا فرق یہ ہے کہ جادو قابل تعلیم ہے، معجزہ قابل تعلیم نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ مثلاً کہ جادو وقت میں محدود ہوتا ہے اور منحصر ہوتا ہے، اسی وقت کے اندر وہ دکھائی دے گا، دوبارہ دوسرے دن تک وہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن معجزہ ہمیشگی ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے۔ اور پھر تو کہنے لگا آپ نے تو ایسا کیا، تو حضرت نے فرمایا میرا یہ بچہ، امام حسن کے اوپر سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا میرا یہ بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے۔ تو کہنے لگا کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا اس سے کوئی سوال ہو تو پوچھو۔ تو کہنے لگا حضرت سبی، یہ بچہ۔ اب جیسے ہی اس نے کہا نا یہ بچہ، تو امام حسن نے جواب دیا سل فقیہ ولا صبیہ، تو فقیہ سے سوال کرے گا، بچے سے بات نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں اندی بحر العلم وانت جہول، تو جہالت کا ایک انبار ہے، تو جہالت کا ایک پہاڑ ہے اور میرے پاس علم کا سمندر ہے۔ امام حسن کے فقرے فرماتے ہیں انت جہول، تو ایک جہالت کا پہاڑ ہے، وعندی بحر العلم، اور میرے پاس علم کا سمندر ہے۔ اور پھر فوراً فرماتے ہیں الذی لا تقسمہ الدوالی، میرے پاس جو علم کا سمندر ہے وہ ایسا سمندر ہے جو ڈولوں سے خالی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ بھیجے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، اور کیونکہ یہ بھیجے گئے ہیں تو بھیجنے والا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیجا ہے۔ کسی نے بھیجتے ہوئے دیکھا بھی؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں نے انہیں بھیجا، کسی نے بھیجتے ہوئے دیکھا بھی؟ عزیزان گرامی قربان جائیے اپنے نظریے کے اوپر، فدا ہو جائیے اپنے مکتب کے اوپر،
ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں یہ گھٹی میں اہل بیت کی محبت دی ہے نا، اتنا مضبوط کام کر کے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ قربان جائیں ہم اپنے نظریے پر، اللہ نے نبی بنایا ہے، کسی نے نبی بنتے دیکھا؟ جس نے نبی بنتے دیکھا اسے علی کہتے ہیں۔ بات تو دلیل سے ہونی چاہیے، یہ زور بیانی اور جوش خطابت تو ہے نہیں جی۔ کیسے یہ بات میں کیا کر رہا ہوں؟ سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 43 ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ جسے گواہ رسالت بنایا ہے اسے کہا ہے کہ وہ پوری کتاب کا عالم ہے۔ یا نام تم بتاؤ کہ وہ کون ہے، یا ہم بیٹھے ہیں بتانے کے لیے کہ اسے علی کہا جاتا ہے۔ مولا علی گواہ رسالت اللہ دے رہا ہے، میں نے دیا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ گویا اس لہجے میں کہہ رہا ہے میں نے نبی بنایا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے بنایا ہے، اور علی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ دلیل دے رہا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں کچھ چیزوں کو دیکھتا اور سنتا تھا، تو فرماتے ہیں سمعت رنتن حین نزل الوحی، مولا علی کا فرمان، میں نے نبی پر قرآن نازل ہوتے ہوئے، جب فرشتہ قرآن لے کر آ رہا تھا، جب وحی اتر رہی تھی تو میں نے نبی پر اس وقت جب وحی اتر رہی تھی تو ایک چیخنے کی، رونے کی آواز سنی۔ پہلی مرتبہ جب سلسلہ شروع ہوا تو میں نے رونے اور چیخنے کی آواز سنی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ما ھذہ الرنہ، یہ چیخنا کس کا ہے، یہ کون بلبلا رہا ہے؟ فرمایا ھذہ الشیطان، یہ شیطان ہے۔ جب مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے تو شیطان روتا ہے، مگر یہ کہہ کے نبی رکے نہیں، فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی اور آل محمد۔